نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی بددیانت شخص جو صادق اور امین نہیں پارلیمنٹ کا ممبر بننے کا اہل نہیں۔ یہ شک اسلامی تعلیمات اور قرآن کے عین مطابق ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق کوئی قانون قرآن و سنت کے برخلاف نہیں بنایا جا سکتا، لیکن صادق اور امین کی خصوصیات صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک محدود تھیں۔ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح نہیں ہو سکتا۔ صادق اور امین صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ عام مسلمان ایماندار تو ہو سکتا ہے، مگر صادق و امین کا لقب استعمال کرنا گستاخی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، ان کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان کی ذات اقدس ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایسا شخص جو ہمیشہ سچ بولتا ہو اور امانتوں میں خیانت نہ کرتا ہو صادق اور امین ہے۔ یہ اصطلاح سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال کی گئی اور صرف انہی کے لیے مخصوص ہے۔ عام انسانوں پر اس کا اطلاق مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمیت جتنے صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور صالحین گزرے، کسی کے لیے بھی یہ اصطلاح استعمال کی گئی نہ خود انہوں نے پسند فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی بھی صادق و امین تھے، مگر یہ رتبہ فقط آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منصب رہا۔ ایک دفعہ شاہ روم کا قاصد آیا تو ملکہ روم کی طرف سے فرمان روائے مملکت اسلامی کی بیگم کے لیے ہدیہ اور سلام لایا۔ خلیفہ دوم کی اہلیہ نے 1 دینار قرض لیا، اس کا عطر خریدا اور اسے شیشیوں میں بند کر کے ملکہ روم کو بھیج دیا۔ ملکہ روم نے تحفہ موصول ہونے پر انہی شیشیوں کے جوہرات سے بھر کر واپس بھیج دیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے سارے جواہرات فروخت کر کے 1 دینار بیوی کو دیا اور باقی رقم بیت المال میں جمع کرا دی اور بیوی کو آئندہ محتاط رہنے کی تلقین کی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ اور عبید اللہ میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ یہ دونوں اس وقت روئے زمین کے سب سے بڑے حکمران کے بیٹے تھے۔ راستے میں بصرہ کے گورنر سے ملے۔ بصرہ کے گورنر نے انہیں کہا کہ میں نے کچھ رقم خزانے میں جمع کرانے کے لیے دارالخلافہ بھجوانی ہے، وہ لیتے جاؤ۔ میں وہ رقم تمہیں بطور قرض دے دیتا ہوں، تم اس سے کچھ عراقی مال خرید لو اور دارالخلافہ جا کر بیچ دینا، اصل رقم خزانے میں جمع کرا دینا اور منافع خود رکھ لینا۔ عبداللہ اور عبید اللہ نے ایسا ہی کیا۔ حاکم وقت یعنی ان کے والد کو خبر ہوئی۔ حاکم وقت نے رقم کے بارے میں پوچھا تو بیٹوں نے جواب دیا کہ بصرہ کے گورنر نے یہ رقم ہمیں ادھار دی تھی جس سے ہم نے کاروبار کیا۔ حاکم وقت نے پوچھا کیا بصرہ کے گورنر نے لشکر کے تمام فوجیوں کو اسی طرح ادھار دیا تھا؟ بیٹوں نے جواب دیا کہ گورنر نے سارے لشکر کو تو ادھار نہیں دیا تھا۔ حاکم وقت نے کہا کہ پھر اس نے تمہارے ساتھ یہ ترجیحی سلوک صرف اس لیے کیا کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، جاؤ مال اور نفع دونوں بیت المال میں جمع کرا دو۔ ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مال غنیمت کا ڈھیر لگا تھا کہ اتنے میں آپ کا ایک بچہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک انگوٹھی دے دیجیے۔ آپ نے پیار سے اس کے گال تھپ تھپائے اور کہا کہ اپنی ماں کے پاس جا، وہ تجھے ستو پلا دے گی۔ یہ تھے صادق امین کے ساتھی، لیکن خود کو صادق امین نہیں کہلاتے تھے کہ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام عالی اور خطاب ہے۔ جب باقاعدہ اعلان نبوت کا حکم ہوا تو ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صفات تشریف لے گئے اور پہاڑی پر کھڑے ہو کر پکارا یا صباحن۔ عرب میں دستور تھا کہ کوئی خطرہ درپیش ہوتا تو ایک شخص کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر یہ الفاظ پکارتا اور لوگ اس کی پکار پر نیچے جمع ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ندا دی تو قبیلہ قریش کے بہت سے لوگ کو صفا کے نیچے جمع ہو گئے۔ ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی شامل تھا۔ لوگوں کے جمع ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، لوگوں اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مان لو گے؟ ہجوم کی جانب سے جواب آیا، بے شک ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ نے آج تک کوئی بات جھوٹی نہیں کہی اور ہم آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں۔
تجارتی لین دین میں آپ سے معاملہ کرنے والے سب لوگوں نے امانت داری کی وجہ سے آپ کو امین کا لقب دے دیا۔ اسی بنیاد پر قبیلہ قریش نے بھی آپ کو صادق امین قرار دیا، اور آپ پاک نفس، دانا، علیم اور بلند اخلاق، بلند کردار تسلیم کیا۔ صادق اور امین کے الفاظ ایک ساتھ آ جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی اور کا تصور بھی ممکن نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔